بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ بیدا میں دشمن کے لشکر کا زمین میں دھنس جانا۔ شام کی جانب سے امام مہدی اور ان کے انصار کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے گا، جن کو مدینہ کے بیدا نامی علاقے ذوالحلیفہ کے بعد صحرا جو آج کل ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ لشکر دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ امام مہدی ہے جس کا امت کو انتظار تھا۔ آپ کے پاس شام کے ابدال، عراق کے اصائب اور مصر کے نجباء آئیں گے۔ اس طرح امام مہدی کے ہاتھ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ آپ کی حکومت عرب و عجم سب پر قائم ہوگی۔ پہلا وہ لشکر جس کے لیے امام مہدی جھنڈا مقرر کریں گے وہ ترک ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کو جزیرۃ العرب، فارس، روم اور دجال کے خلاف بڑی فتوحات نصیب ہوں گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ الحارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان دونوں حضرات نے زمین میں دھنس جانے والے لشکر کے بارے میں پوچھا۔ یہ سوال ابن زبیر کے خلاف جاری لڑائی کے دوران کیا گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، دنیا کو چھوڑ کر وہاں ٹھکانہ پکڑے گا، تو اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ زمین کے بیدا حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو نہ چاہتے ہوئے وہاں پہنچے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ان کو نیت کے مطابق اٹھا لیا جائے گا۔ امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے مراد مدینہ منورہ کا بیدا ہے۔ تو میں نے کہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد عام زمین کا بیدا یعنی صحرا مراد ہے۔ تو امام جعفر رحمہ اللہ نے زور دے کر کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مدینہ ہی کا بیدا مراد ہے۔ امام مسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اس گھر یعنی بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ آور ہوگا، جب وہ زمین کے بیدا تک پہنچ جائے گا تو لشکر کے درمیان کا حصہ زمین میں دھنس جائے گا، اور پہلا حصہ آخری حصے کو آواز دے گا، پھر ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لشکر کے پیچھے آنے والے شخص بچ جائے گا جو لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لشکر کعبہ پر ارغال کرے گا، جب وہ زمین کے بیدا تک پہنچ جائیں گے تو یہ لشکر اول تا آخر دھنس جائے گا۔ وہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا، پورا لشکر کیوں اول تا آخر زمین میں دھنس جائے گا، جبکہ ان میں غیر متعلق افراد اور ان کے بازار وغیرہ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر تو سب کے سب اول تا آخر زمین میں دھنس جائے گا، میدان محشر میں اپنے اپنے نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ اس طرح مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کچھ ایسے افعال سر انجام دیے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے نہیں دیکھا۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے چند لوگ بیت اللہ میں آئے ہوئے ایک قریشی آدمی کے خلاف لشکر جمع کر کے کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے جائیں گے۔ جب مدینہ کے قریب بیدا نامی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو اول تا آخر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور جو لوگ ان میں شامل نہیں ہوں گے قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسکرائے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے، تو میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے مسکرائے؟ فرمایا، کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کے خلاف لشکر کشی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کر کے آ رہے ہوں گے، اور وہ شخص حرم میں پناہ لے چکا ہوگا۔ جب یہ لشکر بیدا تک پہنچ جائے گا تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوں گے، ان سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا لیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا، کیسے ان سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب راستے میں اتفاقی طور پر جمع ہو چکے ہوں گے، ان میں راہگیر، مسافر اور مجبور وغیرہ لوگ ہوں گے، یہ سب لوگ اکٹھے ہلاک ہوں گے، لیکن متعدد جگہوں سے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا لیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمانی و مقام ابراہیم کے درمیان میری امت کے ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کی طرح ہوگی۔ شام سے ایک لشکر ان کے خلاف کارروائی کے لیے آئے گا۔ جب وہ بیدہ میں ہوں گے تو ان سب کو دنسا دیا جائے گا۔ ان کے پاس عراق کے عصائب اور شام کے ابدال آئیں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی ان کے خلاف آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا۔ راوی کہتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناکام ہونا مراد ہے وہ شخص جس کو بنی کلب کی غنیمت سے کچھ حصہ نہ ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ کا گورنر بنو ہاشم کے لوگوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا تو اس لشکر کو شکست ملے گی۔ اس شکست کے بارے میں شام کے بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ ان کے خلاف اتنا بڑا لشکر بھیجے گا جن میں 600 ماہرین ہوں گے۔ وہ لشکر بیدہ میں چاندنی رات میں اتریں گے۔ ایک چرواہا انہیں دیکھ کر تعجب کرے گا کہ اہل مکہ کے لیے یہ لشکر سخت و بالیجان ہوگا۔ یہ چرواہا اپنی بکریوں کے پاس جائے گا لیکن جب واپس لوٹے گا تو کسی کو بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ سارا لشکر زمین میں دھنس چکا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اتنی تھوڑی دیر میں یہ بڑا لشکر چلا گیا، مگر جب اپنے گھر آئے گا تو وہاں ایک قطیفہ پائے گا تو آ کر مکہ کے امیر کو بشارت دے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جس علامت کے بارے میں تمہیں خبر دیا تھا وہ علامت پوری ہو چکی۔ اس کے بعد یہ شام کی طرف کوچ کریں گے۔ امام محمد بن محمد قصائی رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں حضرت کعب بن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ جب امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوگا تو اس کے بارے میں سفیانی کو پتہ چلے گا تو وہ اس کے خلاف 30,000 کا لشکر بھیجے گا جو بیدہ میں اترے گا۔ جب یہ لشکر وہاں ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دنسا دے گا اور زمین ان کو گردنوں تک کھینچ لے گی۔ 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی ایک بھی ان سے نہیں بچے گا، وہ دونوں راہ گزر ہوں گے مگر یہ سفیانی کو خبر دیں گے۔ جب وہ اس کے فوج لشکر میں پہنچ جائیں گے تو ایک ان میں سے زمین میں دنس جائے گا اور دوسرے کا چہرہ گردن کی طرف ہوگا۔ امام مہدی ان کے بکریوں کو بطور غنیمت لے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ خسف کے بعد ان کے پاس لوگ آئیں گے جن میں مصر کے نجبا، شام کے ابدال اور عراق کے اخیار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم ضرور خسف ہوگا۔ یہ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مخصوص لباس والی فوج کا زمین کے بیدہ میں خسف نہ ہو جائے۔ زی سے مراد فوج کا وہ خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جو سارے فوج پہنتے ہیں۔ ابن العربی نے اپنے معجم میں اور عمر الدانی نے سنن الواردہ فی الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات و دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے اور زمانہ باقی رہے گا جب تک سرزمین عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جن کا نام ولدیت میرے نام ولدیت کے مطابق ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح حسن کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بچہ نہ بن جائے جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ اور وادی دیلم فتح ہو جائیں گی۔ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے ان ممالک ان کے ہاتھ پر فتح کر لے۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے صفت المہدی اور ابوبکر بہقی نے البعث والنشور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جبل الدیلم سے مراد وادی دیلم میں واقع شہر جہاں موجودہ زمانے میں ایران واقع ہے۔ قسطنطنیہ سے مراد ترکی کا شہر استنبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی فتوحات کر کے آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ جائیں گے، وہاں سارے خزانے منتقل کر دیے جائیں گے۔ دنیا بھر کے عرب وعجم اہل حرب اور روم کی سلطنتیں ان کے زیر نگین آ جائیں گی۔ حضرت ارطاس سے روایت ہے کہ پہلا وہ لشکر جن کے لیے امام مہدی جنگ مقرر کر کے بھیجیں گے وہ ترک ہوگا۔ ترک سے مراد خوز و کرمان ہے جن سے موجودہ دور میں روس مراد ہے، یہ جہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کر کے بیزنطینہ یعنی قسطنطنیہ، استنبول اور اس کے ارد گرد علاقوں میں نقل مکانی کی۔ اصل حاضر میں علاقوں کی ترکی کہا جاتا ہے۔
جہاں سے کئی خاندانوں نے فارس ایران کی طرف ہجرت کر کے اور وہاں غلبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ مذکورہ والے علاقوں یعنی روس، ترکی اور ایران میں سے کس ملک کی طرف لشکر کشی کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں فتح دیں گے، پھر تم فارس میں جہاد کرو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، پھر تم روم میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں فتح دیں گے، پھر تم دجال سے جنگ لڑو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں فتح دیں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے محمد بن عطیہ عن ابیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگ آواز سے ہوگی۔ محمد حبیب نے ارشاد الحیران میں لکھا ہے کہ آواز سے جہاد کرنے کا مطلب دور حاضر میں مظاہرے ہے، جس میں پوری دنیا انگریزوں کی تقلید میں یہ ترتیب چلا رہے ہیں۔ میڈیا میں ان مظاہروں کے اثرات فرد اور اجتماعی معاشرے پر اس کے اثرات کسی پر مخفی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس حاضر میں کئی حکومتوں کا گرنا ان مظاہروں کی وجہ سے ہوا، جن سے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شاید آئندہ دور میں قسطنطنیہ کی فتح میں بھی مظاہروں کے دوران آوازوں کی وجہ سے اس کا سقوط ہو جائے گا۔ علامہ ابن جریر، امام حاکم اور ابن عبد البر رحمہم اللہ نے اپنے سند سے حضرت جابر بن سمرہ اور ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمان جزیرۃ العرب پر غالب ہوں گے، پھر مسلمان فارس پر غالب ہوں گے، پھر مسلمان روم پر غالب ہوں گے اور آخر میں مسلمان آور دجال پر غالب ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔